اور بہت جلدی اللہ آپ کو یقیناً مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود وہ مقام شفاعت، محمود کہتے ہیں تعریف کیے ہوئے کو۔ تو شفاعت میں ایک شفاعت وہ ہوگی جس سے مومن و کافر سبھی استفادہ کریں گے، جیسا کہ سرکار سے احسان کرنے والے بعض کفار کے عذاب میں کمی ہوگی، جنت میں وہ نہیں آئیں گے لیکن عذاب کی قسموں میں کمی ہوگی، اس شفاعت سے مومن و کافر سبھی استفادہ کریں گے۔ ایک وہ شفاعت ہوگی جس میں بغیر حساب کتاب کے لوگ جنت میں جائیں گے، دو قسم کی شفاعت ہوگی۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے جانے کے متعلق آرڈر ہو چکا ہے یہ جہنمی ہیں، انہیں جہنم میں جانا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے وہ جہنم سے جانے سے بچ جائیں گے۔ ایک شفاعت وہ ہوگی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو سرکار کہیں گے مالک انہیں نکال دے گا۔ چار قسم کی شفاعت ہے۔ اور پانچویں شفاعت ہے جو آل جنت جنت میں ہوں گے، سرکار کے کہے سے ان کے سٹیٹس چینج ہوں گے، اس کو یہ درجہ میں مولا کریم سے اونچا درجہ تھا۔ تو یہ پانچ قسم کی سرکار کی شفاعت ہے۔ یہ کہاں کھڑے ہو کر کریں گے؟ مقام محمود پر۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ میں مقام محمود پر ہوں گا اور لواء الحمد بیدی، حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا حمد والا ہوگا، لینے والا محمد ہوگا، اور مقام محمود ہوگا اور ذکر حمد ہوگا۔ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ قیامت کے میدان میں پوری دنیا انبیاء سے لے کر میرے جیسے گنہگاروں تک یہ سب زمین پہ کھڑے ہوں گے، سب کے کپڑے اترے ہوئے، کسی کو پتہ نہ ہوگا کہ کسی کے کپڑے بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں۔ یعنی جلال خداوندی کی وہ ہیبت ہوگی کہ انسان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے کپڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنائے جائیں گے۔ ایک روایت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ دونوں میں سے کون سی حدیث صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ساری دنیا قیامت کے میدان میں ننگی اٹھے گی، سرکار کپڑے پہنے ہوئے اٹھیں گے۔ اب یہ زیادہ صحیح ہے کہ حضور کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہوں گے، یا یہ زیادہ صحیح ہے کہ سرکار دو عالم السلام کو پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ کہا دونوں صحیح ہیں۔ دونوں کس لیے صحیح؟ کہا باقی ننگے اٹھیں گے، سرکار کپڑے پہنے ہوئے اٹھیں گے۔ لیکن پھر اس حدیث کے کیا معنی رہ گئے کہ سرکار دو عالم السلام کو کپڑے پہلے پہنائے جائیں گے؟ کہا وہ جو ننگا ہونے کی غرض سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں حجاب کے مقصد سے، اس مقصد کے لیے حضور کو کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے، جنت کے جوڑے بطور تحفے کے حضور کو پہنائے جائیں گے۔ وہ عریانیت کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ برکت کی غرض سے سرکار کو پہنائے جائیں گے۔ بئی معنی سرکار دو عالم السلام کو کپڑے سب سے پہلے پہنائے جائیں گے، اور یہ بھی صحیح ہوا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کی عریانیت کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جنت کے جوڑوں کو جنت سے چل کے حضور کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل جائے۔ لیکن یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے حضور کو پہنائے جائیں گے۔ دونوں میں سے زیادہ صحیح کون گے؟ دونوں صحیح۔ تطبیق کیا ہے؟ کہا جن کو سب سے پہلے پہنائے جائیں گے وہ حضور کی ذات پاک ہے، تو پھر اس حدیث کے کیا معنی رہ گئے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے؟ کہا ننگے لوگوں میں سے سب سے پہلے انہیں پہنائے جائیں گے، بئی معنی انہیں پہلے پہنائے جائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں پہنائے جائیں گے؟ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت عراق کی سرزمین میں جو بڑی خون آشام زمین ہے، بڑے بڑے مقدس انبیاء علیہ السلام کا خون اس سرزمین نے پیا ہے، جہاں شہیدان دشت کربلا کا خون بھی گرا، تو اس سرزمین میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی طاغوتی مہم سے ٹکر لی، ان کو آگ میں جھونکا جانے لگا، تو باقی سبھی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ تو مالک الملک کی قدرت نے اپنی غیرت کی ڈائری پر اس ریفرنس کو لکھ لیا، نوٹ کر لیا، اور قیامت کی گرمی میں اس کا بدلہ پروردگار دیں گے کہ ابراہیم وہ وقت یاد کرو کہ ساری دنیا نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تیرے کپڑے اترے ہوئے تھے، کیوں؟ میری دوستی اور میری محبت کے سلسلے میں، کہ تو مجھ سے تعلق رکھتا تھا تو میری محبت کے جرم میں تیرے کپڑے تک اتار لیے گئے تھے،
آج دنیا دیکھے گی کہ سب کے کپڑے اترے ہوئے ہیں اور تو ابراہیم ہے، تو نے پہنے ہوئے ہیں، کہ دنیا میں یہ یادگار رہے جو لجپالوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں ان کو یوں بدلے ملا کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دے دیا جائے گا اور سرکار مقام محمود پر ہوں گے۔